الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. صحیح بخاری کتاب الصلاۃ ہم پڑھ رہے ہیں، جس میں عنوان نمبر 3 ہے باب عقد العزار علی الکفا فی الصلاۃ. نماز پڑھتے ہوئے کندھوں پر، کفا کہتے ہیں گردن کی یہ جو بیک سائڈ ہوتی ہے، مؤخر العنق اسے کفا کہا جاتا ہے، اور یہ منکب ہوتا ہے، کندھا اسے کہا جاتا ہے. تو ایک کپڑے میں اگر نماز پڑھنی پڑ جائے، ایک ہی ازار ہے، ایک ہی چادر ہے، تو اس کو اس طریقے سے باندھا جاتا ہے کہ کندھوں پر بھی اس کا کچھ حصہ آ جائے، اور چاہے وہ باریک سا ہی ایک اس کا ٹکڑا ہو، ایک اس کا حصہ ہو. تو اس طریقے سے ہمیں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ترغیب بھی دلائی ہے، حکم بھی دیا ہے کہ اگر ایک ہی کپڑا ہے، یعنی ایک ہے آئیڈیل کسی بھی چیز کا سچویشن یا حالت کہ اس طریقے سے کام کرنا، اور ایک ہوتی ہے ضرورت کے تحت کسی چیز کا ایک آئیڈیل صورت سے اس کی کسی دوسری صورت کی طرف منتقل ہو جانا. تو اسلام نے بہت سارے معاملات میں ہماری اس طرح رہنمائی فرمائی ہے. تو اس حدیث میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، قال ابو حازم عن سہل صلوا مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم عاقدی عذرہم علی عواتقہم، کہ صحابہ کرام نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھا کرتے تھے، تو انہوں نے اپنے ازاروں کو اپنی گردنوں پر باندھا ہوا تھا، یعنی اس طریقے سے باندھ کر وہ نماز پڑھتے تھے. تو یہ حالت اکثر اصحاب صفہ کی ہوا کرتی تھی کہ جو علم والے اہل مدارس اور علم کے ساتھ جڑے ہوئے لوگ، کہ ان کے پاس چادریں اور کپڑے بھی کم ہوتے تھے اور کھانے پینے کے لیے اشیاء بھی کم ہوتی تھی، جس طرح سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے اور بہت سے صحابہ کرام کے حوالے سے جو اصحاب صفہ تھے بیان کیا جاتا ہے. اسی طریقے سے یہ ٹکڑا جو حدیث کا ہے یا اثر کا ہے، یہ ان لوگوں کے لیے آج ہمت بڑھانے کا ذریعہ بھی ہے کہ شروع سے ہمارے اسلاف ایسے گزرے جن کے پاس علم کی وجہ سے، یعنی علم حاصل کرنے کی وجہ سے اور اپنے آپ کو دنیا میں لگانے کے بجائے علم کی طرف لگانے کی وجہ سے حالت دنیا کے اندر ایسی ہی رہی ہے کہ ایک ایک کپڑے کے ساتھ انہوں نے گزارا کیا ہے، تبھی یہ علم محفوظ ہو کر ہمارے سامنے آیا ہے. اگر آج بھی کوئی اس طرح کا معاملہ ہو جاتا ہے کہ ہمارے پاس بہت ساری دنیا کی نعمتیں نہیں ہوتی، تو ہمیں یہ احادیث اپنے سامنے رکھنی چاہیے کہ بہت ساری دنیا کی نعمتیں انسان اگر وہ استعمال نہیں کر پاتا ہے تو یہ دنیا میں سب کچھ ملنا یہ اللہ کا وعدہ نہیں ہے، آخرت میں سب کچھ ملنا یہ اللہ کا وعدہ ہے. دنیا تو مومن کے لیے قید خانہ ہے کہ یہاں مشکل سے اگر وقت گزرتا ہے تو گزار کر چلے جائیں، اللہ نے آخرت میں سب کچھ دینا ہے. تو حدیث جو ہے وہ سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لے کر آئے ہیں. سیدنا محمد بن المنکدر فرماتے ہیں کہ صلی جابر فی ازار قد عقدہ من قبل قفاہ، کہ سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک چادر میں نماز پڑھائی اور اس چادر کو اپنی گردن کے پیچھے سے باندھ لیا. وَثِيَابُهُ مَوْضُوعَةٌ عَلَى الْمِشْجَبِ، حالانکہ ان کے کپڑے، باقی ان کے پاس اضافی کپڑے بھی موجود تھے، لیکن وہ کپڑے مشجب پر انہوں نے لٹکائے ہوئے تھے. یہ کلاتھس ہک جسے ہم کہتے ہیں، کپڑے لٹکانے کی جو کنڈی ہوتی ہے، اس دور میں 3 لکڑیوں پر، جس طرح یہ سٹینڈ پڑا ہوا ہے، 3 لکڑیوں پر اس طریقے سے اس کنڈی کو بنایا جاتا ہے، اور تینوں طرف اس کے جو ہے نا وہ لکڑیاں باہر کی طرف اس طرح لگا دی جاتی. تو عام طور پہ اپنے کپڑے جو ہے وہ ان کنڈیوں پر ٹانگے جاتے تھے. تو یہ شروع سے اب تک چلتا آ رہا ہے کہ کپڑے ٹانگنے کے لیے ہم ایک کنڈی استعمال کرتے ہیں جس کو مشجب کہا جاتا ہے. تو ان کے پاس اضافی کپڑے موجود تھے، انہوں نے اس کو کپڑے لٹکانے والی اس کنڈی پر ٹانگ دیا. قال له قائل، اب ایک سوال کرنے والا ان سے سوال کرتا ہے، اور سوال کرتے ہوئے کہتا ہے تصلی فی ازار واحد. سوال کرنے والے کے حوالے سے حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے فتح الباری میں 2 نام لکھے ہیں.
ایک صحیح مسلم کی روایت میں سیدنا عبادہ بن ولید بن عبادہ بن صامت، اور دوسرے جو صحیح بخاری کی روایت میں ہے وہ سیدنا سعید بن حارث رضی اللہ رحمۃ اللہ علیہ۔ تو کہتے ہیں کہ انہوں نے سوال کیا، اب یہ دو لوگ سوال کرنے والے ہیں تو اس میں انہوں نے وجہ بھی بیان کی ہے کہ ہو سکتا ہے ایک ہی جگہ دونوں موجود ہوں، ایک ہی قصہ ہے، یا دو مختلف الگ الگ قصے ہیں کہ صحیح مسلم میں ایک راوی کا نام ہے اور صحیح بخاری میں دوسرے راوی کا نام۔ تو کہتے ہیں کہ انہوں نے سوال کیا تصلی فی ازار واحد، ایک ہی چادر میں آپ نماز پڑھ رہے ہیں؟ تو فقال سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے انما صنعت ذلک لیرانی احمق مثلک، میں یہ اس لیے کر رہا ہوں تاکہ تیرے جیسا احمق مجھے دیکھ لے، اسے بھی پتہ چل جائے بھائی مسئلہ کیا ہے۔ احمق کہتے ہیں کوئی شخص جانتے بوجھتے ہوئے کسی کو پتہ ہے کہ یہ کام نہیں کرنا، نقصان دہ ہے، پھر بھی وہ کر رہا ہے، اس کو احمق کہا جاتا ہے۔ یعنی اس کا یہ مطلب نہیں کوئی بہت برا لفظ ہے، احمق کا مطلب ہوتا ہے کہ جانتے بوجھتے ہوئے پتہ ہے کہ بھائی ایک عالم دین ایک کام یہ کر رہا ہے تو کوئی نہ کوئی کسی نہ کسی دلیل کی وجہ سے کر رہا ہے، ایک صحابی کر رہے ہیں تو کسی دلیل کی وجہ سے کر رہے ہیں، تو لوگوں کے سامنے اتنا بڑا اعتراض کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ علیحدگی میں بھی تو مجھ سے پوچھ سکتے ہیں، یا آپ سوالیہ انداز میں پوچھیں نا مجھ سے۔ آپ جو پوچھ رہے ہیں کہ بھائی آپ ایک کپڑے میں نماز پڑھ رہے ہیں، یہ اعتراض والا انداز ہے آپ کا، یہ صحیح نہیں۔ میں نے اس لیے کیا ہے تاکہ تمہیں پتہ چل جائے ایسا جائز ہے۔ بہت سے معاملات اس لیے بھی کرنے پڑتے ہیں کہ بتایا جا سکے کہ اس طرح بھی جائز ہے، اسلام نے اس معاملے میں اتنی مشقت نہیں کی۔ تو احمق کا لفظ انہوں نے استعمال کیا، تو وضع الشیء فی غیر محلہ مع علمہ بقبحہ، کہ پتہ ہے کہ یہ کام جائز نہیں ہے، یہاں پر نقصان ہو جائے گا لیکن پھر بھی بندہ کرتا ہے، اس کو احمق کہتے ہیں۔ کہتے ہیں وَأَيُّنَا، اور ایک روایت میں ہے احمق کی جگہ جاہل کا لفظ ہے، یعنی تم جیسے جہالا دیکھ لیں تو پتہ چلا کہ جاہل یہ عالم کے برعکس متضاد جو لفظ استعمال ہوتا ہے نا، یہ وہ ہوتا ہے۔ تو عالم علم والا، جاہل جس کے پاس علم نہیں ہوتا، یعنی اگر کسی کو جاہل کہا جائے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ وہ ایک بہت نچلے درجے کا کوئی شخص ہے، بلکہ جاہل کا مطلب ہے عالم نہیں۔ تو فرماتے ہیں کہ وَأَيُّنَا كَانَ لَهُ ثَوْبَانِ عَلَىٰ عَهْدِ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم، تو ہم میں سے کون سا ایسا شخص تھا جس کے پاس نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں دو کپڑے ہوا کرتے تھے؟ بہت کم ایسے لوگ تھے جن کے پاس دو لباس، دو کپڑے ہوتے تھے، وگرنہ ایک ہی چادر کے اندر وہ اپنی نمازیں مینیج کرتے تھے، اپنے معاملات مینیج کرتے تھے، گھر جاتے اسی کو دھوتے، پھر سکھاتے، پھر پہنتے، تو ایسے زندگیاں گزرتی تھیں۔ اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے پوچھا کیا ایک کپڑے میں نماز ہو جاتی؟ تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اَوَلِكُلِّكُمْ ثَوْبَانِ، کیا تم میں سے ہر ایک کے پاس دو کپڑے موجود ہیں؟ بھائی ایک کپڑا جب لوگوں کے پاس موجود ہے تو اس میں تم نماز پڑھو۔ اور اسی طریقے سے ایک روایت میں ہے کہ اگر کسی کے پاس اتنا کپڑا بھی نہیں ہے کہ وہ اپنے شرمگاہ کو جب لپیٹتا ہے تو اس کے بعد کندھے تک وہ اس کو لا سکے، تو اس حالت میں وہ صرف ازار باندھ لے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ اذا کان الثوب واسعا فلتحف به، اگر کپڑا وسیع ہے تو اس کو پورے جسم پر لپیٹنے کی کوشش کریں، اور وَإِن كَانَ الثَّوْبُ ضَيِّقًا فَاتَّزِرْ بِهِ، اور اگر کپڑا تنگ ہے، کم ہے، تو صرف اس سے ازار باندھ لیں اور اسی حالت میں نماز پڑھ لیں۔ اب کیا ہے، وہ آئیڈیل صورت سے کام نیچے آ گیا، یعنی نماز کا حکم ہے نا کھڑے ہو کر نماز پڑھنی۔ ایک شخص کہتا ہے جی میں کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکتا، اسلام کہتا ہے کوئی بات نہیں، بیٹھ کے پڑھ لو۔ وہ کہتا ہے بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتا، کہا لیٹ کے پڑھ لو، لیٹ کے نہیں پڑھ سکتا، کہا اشاروں سے پڑھ لو۔ کسی نہ کسی طریقے سے پڑھنی ہے نماز، اس کی آئیڈیل صورت سے نیچے آ گئے کوئی بات نہیں، پانی نہیں ہے بھائی تیمم کر لو۔ تو اسلام نے ایک موقع پر ایک حکم دیا ہے، لیکن اگر کوئی شخص وہ نہیں کر پاتا ہے تو آپشنز موجود ہیں، رعایت موجود ہے کہ ایسے نہیں ایسے کر لے۔ اور ہمارے ہاں آج دو کپڑے ہونے کے باوجود، دو نہیں بلکہ 10 سوٹ ہونے کے باوجود عذر ہے کہ نماز کیسے پڑھیں، کپڑے پاک نہیں ہیں۔ حالانکہ اپنی دکانوں پر، اپنے جہاں پر بھی کام کرنے کی ہماری جگہ ہیں، وہاں پر ہم ایک صاف کپڑے رکھ سکتے ہیں۔ اور کپڑے ایک مومن و مسلمان کے ناپاک ہوتے کیسے ہیں؟ سوال یہ ہے کہ جب نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرما دی کہ بھائی یہ جو عذاب قبر ہے نا، یہ پیشاب کے چھینٹوں کے نہ بچنے کی وجہ سے ہوتا ہے،
تو ایک مومن کیوں اپنے آپ کو پاک نہیں رکھتا پیشاب کے چھینٹوں سے؟ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قرآن کریم میں حکم ہے بھائی طہارت حاصل کرنے کے لیے ہم نے کیا کرنا ہے؟ پانی کا استعمال کرنا ہے۔ حدیث میں آتا ہے اگر نہیں ہے تو ڈھیلے استعمال کریں۔ کتنے؟ کہا ایک نہیں، کہا دو نہیں، کم از کم تین سے کم ایک صورت بھی استعمال نہیں کر سکتے۔ حدیث میں آتا ہے مسند احمد میں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی کو بھیجا، جائیں جا کر ڈھیلے لے کر آئیں، استنجا کرنا ہے۔ تو صحابی جا کے 2 ڈھیلے لے آئے اور ایک جو ہے وہ کوئی ہڈی یا کوئی گوبر کا ٹکڑا اس طرح کی کوئی چیز لے آئے۔ تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پھینک دیا، فرمایا تیسرا ڈھیلا لے کر آؤ۔ 3 ڈھیلے مٹی کے جو پانی کو اور گندگی کو جذب کر لیتے ہیں، ان سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے استنجا کیا اور پھر اپنا لباس پہن کر جو ہے وہ اب باقی معاملات کیے۔ تو ایک مومن اور مسلمان کہیں بھی ہو، وہ رستے میں بھی اگر کہیں اس کو ضرورت پڑ جاتی ہے، وہ لوگوں کی مجلسوں سے الگ ہو کر، لوگوں کے گزرگاہوں سے الگ ہو کر کسی جگہ جا کے اپنی قضائے حاجت کو کرتا ہے، تو اس کے کپڑے ناپاک کیسے ہو جاتے ہیں؟ اسلام نے تو وہاں پر بھی پاکی کا حکم دیا، اور کس طریقے سے اپنی پاکیزگی کو تم نے قائم رکھنا ہے اس کا حکم دیا ہے۔ تو یہ سوال بڑا عجیب سوال ہوتا ہے جب لوگ کہتے ہیں جی کپڑے پاک نہیں ہیں۔ تو اگر ایسا ہو بھی گیا ہے تو فوری طور پر اس کو چینج کریں۔ ناپاکی کی حالت میں ایک مومن مسلمان سارا دن گھوم رہا ہے جو عذاب قبر کا باعث بھی ہے، تو یہ عذر کوئی عذر نہیں ہے۔ اس عذر کو ختم کریں اور یہ احادیث سامنے رکھیں کہ ایک کپڑے میں بھی صحابہ نماز پڑھ رہے ہیں اور نماز پڑھنا سکھا بھی رہے ہیں۔ اور اگلی حدیث نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فعل ہے۔ سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی ثوب، میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ایک کپڑے میں نماز پڑھتے دیکھا ہے، تم میرے اوپر اعتراض کر رہے ہو کہ میں ایک کپڑے میں نماز پڑھا رہا ہوں۔ تو خلاصہ پوری بات کا یہ ہے کہ ہمیں مکمل زینت اختیار کر کے نماز پڑھنی چاہیے۔ ہاں اگر کسی کے پاس کپڑے کم ہیں، نماز کی رخصت نہیں ہے، نماز میں رعایت نہیں ہے، نماز تب بھی پڑھنی ہے، کندھے ڈھانپ کر نماز پڑھنی ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا یصلی احدکم ولیس علی عاتقہ شیء، تم میں سے کوئی ایسے نماز نہ پڑھے کہ کندھے نہ اس کے ڈھپے ہوئے ہوں اور اس پر کوئی چیز نہ ہو، کندھے ڈھانپ کر نماز پڑھے، وہ بھی نہیں ہے تو پھر کم از کم ازار پہن کر نماز پڑھے، نماز نہیں چھوڑنی۔ اللہ رب العالمین ہمیں یہ حدیث سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔